جماعت اہل حدیث پر یلغار کی جا رہی ہے، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، اور یقیناً یہ جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث، یہ جماعت سلفی جماعت اسلام کی سچی اور صحیح تعبیر ہے۔ لہذا اگر لوگ یہ چاہیں کہ اس جماعت کو پروپیگنڈے کر کے اور اسی طرح سے حکمرانوں کا سہارا لے کر کے طاغوتی قوتوں کی طاقت کو اپنا کر کے اس جماعت کو مٹا دینا چاہیں تو نہیں مٹا سکتے، اور تاریخ شاہد ہے کہ زمانے سے ان کی کوششیں چل رہی ہیں، اور الحمدللہ یہ جماعت اہل حدیث کا شجر برگوبار لا کر کے شجر اپنے برگوبار اور اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ بڑھتا پھیلتا پھولتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے میووں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اور ہم شیخ محترم سے گزارش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے لیے شیخ اپنے تمام علمی معلومات اور اپنی تمام قیمتی موتیوں کو ہمارے سامنے بکھیریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ دورہ ایک یادگاری اور قیمتی اور معلوماتی دورہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عزائم اور حوصلوں کو بلند کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں میدان دعوت میں کودنے اور کما قہو محنت کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سامنے اپنی قیمتی معلومات پیش کریں۔ اللہ توفیق عطا۔ استاد سب باتیں نہیں بتاتی، استاد اپنے لیے کوئی اثر خاص رکھتا ہے؟ کون پڑھیں گے؟ عبد الرحمان کو پڑھو گے؟ ہاں پڑھو۔ 19 نہیں 44۔ ایک منٹ۔ ہاں 44 ہیں۔ ان کی سوالیں تو آ گئی، پھر آتا ہے تھوڑی سی سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آ گئی۔ مولانا احمد شیخ احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ دارالحدیث مدنیہ کے بانی ہیں، اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور ان کے بڑے بھائی نے جب غربائے جماعت اہل حدیث بنائی تو اس کی مخالفت انہوں نے کی۔ غربائے اہل حدیث جب قائم ہوئی تو انہوں نے مخالفت کی، اور کچھ ان لوگوں کے ہاں تعویذ لکھنے کے معاملات تھے عقائد میں، اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے نہیں دیا، ہمیشہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیا۔ عبدالوہاب صدری، مولانا عبدالوہاب صدری جماعت غربا جو مقابل کی، ہاں صدر بازار میں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کتاب پڑھنے کے پہلے شروع کرنے کے پہلے 5 منٹ میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں جو ہمارے ساتھ بارہا تجربہ ہوا ہے، خاص طور سے سرکاری اور انڈیا کے حکومتی اداروں میں۔ کئی مرتبہ ہمارے پاس آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے پاس آئے، اور تقریباً ایک مرتبہ 1.5 گھنٹہ پورا گورنمنٹ کے آدمی اسی پر مشکل رہے کہ آپ لوگوں کا وجود 1906 سے پہلے نہیں تھا۔ یہ نقطہ ذرا یاد رکھیے گا۔ جبکہ ہمارا آج انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا
فسادی آدمی تقریر کرتا رہتا ہے کہ 1857 کے پہلے نہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کی کوئی مسجد تھی نہ کوئی مدرسہ تھا. آج کل تو آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے. 1857 سے پہلے نہ تو کوئی اہل حدیث مسجد تھی نہ کوئی اہل حدیث ادارہ تھا. تو صرف ایک مثال دے دیتے ہیں، اس کو یاد رکھیں. پورے ہندوستان کو چھوڑ کر کے کہا جاتا اہل حدیث کا گڑھ جو رہا پنجاب، یو پی اور بہار، بنگال، یہ 4 صوبے اصل سمجھے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ 1857، یہ بڑے اختصار کے ساتھ ہم بتائیں گے. یہ نقطۂ آغاز یاد رکھیں کہ 1800 ایک بنگالی لڑکا فرید پور بنگال کا، سمجھ گئے نا، نام کیا تھا؟ شریعت اللہ. یہ بنگال سے پتا نہیں گھریلو معاملات، آواز نہیں برابر جا رہی ہے، پتا نہیں کس پریشانی کی بنا پر یہ مکہ آ گیا. مکے میں یہ بنگالی صاحب گھومتے پھرتے تھے. بولی شریف اللہ حرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی عالم سے ملاقات کرا دی، انہوں نے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے یاد رکھیں. ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو کہتے ہیں 1857 سے پہلے اہل حدیث کا وجود تھا نہیں. اور کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اگر یہ ثابت کر دیں کہ 1857 سے پہلے ہندوستان میں اہل حدیث نہیں تھے تو 1857 میں انگریزوں کا پورا غلبہ ہوا ہے. اگر 1857 کے بعد ہمارا وجود ہوا تو اپنے دعوے میں سچے ہو گئے کہ دیکھو یہ انگریزوں کی اولاد ہیں. سمجھیے نا. نعوذ باللہ ایک ظالم تھا، اس نے لکھا ہمارے پاس کہ آپ لوگ انگریزوں کے رضائی بھائی ہیں. کون سے بھائی ہیں؟ یہ ہم بتانا چاہیے. نقطۂ آغاز یاد رکھیں کہ اور دوسری چیز بہت زیادہ لے جاتے ہیں وہابیوں کو شاہ اسماعیل شہید تک لے جا کر کے جوڑ دیتے ہیں. مولانا شریعت اللہ جو بنگالی تھے، انہوں نے مکے میں آ کر کے تعلیم حاصل کی. اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1802 میں کتنا فرق ہے؟ 1857 1855 سال پہلے. اللہ 1802 میں واپس گئے، پھر ہندوستان واپس گئے. ہندوستان میں کلکتہ کے اندر آج بھی ایک ایسی مسجد ہے جس کا نام ہے ناخدا مسجد. ناخدا مسجد. اور ابھی بھی اس مسجد کا متولی مکے کا آدمی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. جو اس کا ٹرسٹ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ایک ممبر کہاں کا ہوگا؟ مکے کا. ناخدا اصل میں کہتے ہیں کشتی والے کو. عرب کے لوگ، مکے کے لوگ کشتیاں لے کر جاتے تھے تو کلکتہ میں انہوں نے اپنا ایک محلہ بنا رکھا تھا، وہیں ٹھہرتے تھے. مسجد بنائی تھی تو اس مسجد کا نام ہی آج تک ناخدا. لازمی چیز ہے، مکے سے جانے والے جتنے عرب کی زندگی میں کبھی حنفی نہیں بنے تھے. سمجھ گئے نا؟ یہ تو حنفی تھے ہی نہیں. تو 1802 کے اندر یہ دوبارہ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ڈاکو مل گئے، ان کو پکڑ لیا. جیسے سمندر پار ہوئے، مولانا شریعت اللہ کی شہادت آئی تھی، انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کیا، مارا، سارا مال چھین لیا، کپڑے لے لیے، سامان لے لیا اور دھکے دے کر جاؤ. اب یہ بیچارے بڑے ذہن سے سوچے جائیں گے کہاں؟ ہو سکتا ہے یہاں سے نہیں، آگے اور ڈاکو کی پارٹی ظالموں کے ہو. تو ایسے پھرتے رہے. ایک دن ڈاکو سے کہا صاحب آپ لوگ ہم کو اپنے ساتھ ملا لیں گے.
اللہ تعالیٰ جب کام لیتا ہے آپ لوگ ہم کو ملا لیں گے اپنے ساتھ. ڈاکو نے ہے بنا نوجوانی کا، اس کو لے لے گا تو شاید یہ وہ کام کرے جو ہم لوگ نہیں کرتے. واقعی انہوں نے وہ کام کیا جو ڈاکو کے دادا نے بھی نہیں کیا. ڈاکو کے دادا نے بھی نہیں کیا تھا تو اس نے کیا. کچھ دن تک ان کا ساتھ دیتے رہے اور رات کو بیٹھے تو کتاب سنت کی دعوت دینے لگے. ڈاکو بن کے چور کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور اتنی تبلیغ کی کہ سب کو توبہ کرایا اور انہیں ڈاکوؤں کی ایک جماعت اہل حدیث تیار کر لی. یہ کب کی بات؟ 1800. انگریز کب آیا؟ سوچو ذرا سا ہمارا کیا ان سے رشتہ ہے. اور پھر یہ بنگال جا کر کے انگریز جو آسام وغیرہ کے علاقے سے داخل ہو رہا تھا اب ان کا مقابلہ شروع کر دیا. 1802 1804 اور اپنے تنظیم کا نام رکھا فرائضی تحریک. فرائض کیوں؟ لوگ روزے نماز حج زکات فرائض سے بہت دور تھے. تینوں ان کو معلوم تھا کہ اہل حدیث نام سے تو بھی وہاں بھی کہنا شروع کر دے مسئلہ بنے گا. اسی لیے انہوں نے نام کیا رکھا؟ فرائضی تحریک. اور فرائض میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید. اب انہوں نے ایک عرصے تک کتاب سنت کی دعوت کی اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے فکر کی. ابھی انگریز نہ دہلی میں آیا تھا، نہ یو پی پر قبضہ تھا، نہ پنجاب اور بہار پر قبضہ تھا. لیکن اس علاقے سے جو انگریز آئے تھے مشرق سے برابر مولانا شریعت اللہ کی تنظیم فرائضی تحریک برابر ان کا مقابلہ کرنا، توحید و سنت کی دعوت دینا، اہل حدیث مساجد اور مدارس کا قیام کرنا. پھر ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی بیٹے دودھو میاں، میرا خیال ہے اس کو ہم لوگ دودھو دادو بھائی، یہ قائم کیے. یعنی یہ جو تحریک چلی تھی اس شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے تقریباً سمجھے 20-25-26 سال قبل شروع ہو گئی تھی. تو اہل حدیث اس وقت بنگال کے اندر موجود تھے. اہل حدیثوں کا وجود تھا. دوسری چیز میاں نذیر حسین محمد رضی کی جہاں بات آئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں 1857. تو یاد رکھیے گا ایک مثال دیتے ہیں. مولانا اللہ اکبر نقی احمد جعفری، نقی احمد نام تھا نا، نقی احمد جعفری، یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گئے تھے. کہاں؟ شاہ اسماعیل شہید وغیرہ پہلے پہنچ گئے. ان کو جوش آیا تو یہ تھے ہمارے یہاں نیپال کے بارڈر پر ایک ڈسٹرکٹ بستی ہے، اب تو اس کے دو تین ٹکڑے ہو گئے، وہاں کے رہنے والے تھے. اس علاقے کا سب سے پہلا انسان جعفر علی نقوی رحمت اللہ علیہ. یہ باقاعدہ بارش کے موسم میں سامان لے کر کے پیدل سرحد جا رہے تھے. پنجاب میں پہنچے تو پاکستان کے اندر لکھوی خاندان ہندوستان بر صغیر میں چند خاندان جن کی بڑی قربانیاں جمعیت اہل حدیث کے اندر ہیں اور جو تاریخ کے بڑے اوراق پر مشتمل ہیں ان میں ایک لکھوی خاندان ہے. ان کے جد اعلیٰ مولانا حافظ تبارک اللہ راستے میں جاتے ہوئے جعفر علی نقوی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی حافظ تبارک اللہ سے. تو گویا کہ یہ دونوں بھی اہل حدیث ہو گئے پنجاب میں. اور یہ واقعہ ہے تقریباً 1827 کا. اس کا مطلب کہ انگریز پیدا نہیں تھے لیکن ہم الحمدللہ موجود تھے اور کتاب و سنت کی دعوت بس نیپال کے بارڈر سے لے کر کے پنجاب تک ہماری دعوت شروع ہو چکی تھی. مولانا جعفر علی نقوی رحمت اللہ علیہ تبارک اللہ وہ تو واپس آئے
اور باقاعدہ اپنا کتاب السنہ نقوی خاندان جاری ہوا. جعفر علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ یہ باقاعدہ جہاد میں تھے اور ان کی اتنی عزت بڑھی کہ پورے جہاد کے قافلے کے پورے جہادی قافلے کے تھے سب کے میر منشی بننے کا جو نصیب ہوا وہ جعفر علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ. جعفر علی میر منشی کیا کہیں گے کیسے کیا کہتے ہیں سیکریٹری. اللہ اکبر. اور جنگ میں بچ گئے تھے شہادت نصیب میں واپس آ گئے. انہوں نے واپس آنے کے بعد 1831 میں جب واپس آئے اپنے علاقے میں تو سب سے پہلے مدرسہ دارالسنہ قائم کیا. کیا قائم کیا؟ گویا کہ ابھی پورے بر صغیر میں کسی کا مدرسہ نہیں تھا لیکن اہل حدیث کا مدرسہ دارالسنہ حدیث کا مدرسہ قائم تھا. اپنے گاؤں بستی میں مسجد دارالسنہ. پھر اس کے بعد کارواں چلتا رہا تو اس طرح سے اہل حدیث برابر اپنی جگہ ڈٹے رہے اور کام ہوتا رہا. بھائیوں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ آنے لگے تو پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی. اس سے قبل ایک مولانا عبد الخالق پنجابی تھے. مولانا عبد الخالق پنجابی یہ پنجاب سے آ کر کے شاہ عبد العزیز سے علم حاصل کیا. کس سے؟ شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے. جب یہ علم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اورنگزیب عالمگیر اورنگ آباد مہاراشٹر کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو اورنگ آباد کی ایک عورت سے شادی کیا, مہارانی بن گئی. اورنگ آبادی بیگم سے وہ مشہور تھی. جب دہلی گئی گھومنے کے لیے اور پرانے کیا کہتے ہیں کیپٹل گئی تو پنجابی محلہ جو تھا سب سے ٹاپ کا جو علاقہ تھا وہ پنجابی محلہ تھا دہلی کا. ریلوے اسٹیشن ریلوے لائن پرانی یہ پورا علاقہ پنجابی محلہ تھا اور یہی اہل حدیثوں کا مرکز تھا. وہاں اورنگ آبادی بیگم نے ایک مسجد بنائی. مسجد کا نام رکھا گیا اورنگ آبادی محل. مسجد نہیں رکھا اورنگ آبادی محل. بعد میں چلتے چلتے مسجد بن گئی. یہ مسجد کہی جاتی ہے دہلی کی بہت بڑی مسجدوں میں سے تھی, بلکہ فتح پوری جو مسجد ہے اس سے بھی بڑی جامع مسجد سے بھی بڑی تھی. تو اس نے کیا کیا اس وقت دو بڑے بڑے عالم تھے. ایک تو مولانا عبد الخالق اور ایک دوسرے تھے ایک حنفی تھے. تو دو عالم اپنا وہاں درد دیتے تھے تو اس اللہ کے بندی نے مسجد کو دو حصوں میں کہہ دیا. سمجھ گئے؟ دو آدھی مسجد اہل حدیث کو دے دیا اور آدھی مسجد حنفی کو. ایک ہی مسجد میں دو مدرسے چل رہے تھے اورنگ آبادی مسجد میں. مولانا عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے اور مولانا عبد الحفیظ جو ہے وہ حنفی تھے اور دونوں کے اپنے اپنے طلبہ تھے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی دہلی میں تعلیم تو مدرسے عبد الخالق کے اندر مسجد اورنگ آبادی میں اور وہیں پڑھانے لگے اپنے اورنگ آبادی مسجد میں. اور مولانا عبد الخالق پنجابی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور کمال ہے شادی کا پورا خرچہ اٹھایا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے. اور میاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں ہم تو اندر تھے لیکن اس سال ساری رات حدیث کا درد دیتے رہے. جو کھانے والے لوگ اکٹھا ہوئے تو صبح ناشتے میں میاں صاحب کا وظیفہ ہے تو جتنے علماء تھے سب کو شاہ اسحاق صاحب رات بھر درس حدیث دیتے رہے. سمجھے نا؟ تو شاہ عبد الخالق کا جب انتقال ہوا مولانا عبد الخالق کا تو چونکہ اس مدرسے میں ان کے داماد میاں صاحب مدرس تھے تو پورا مدرسہ ان کے قبضے میں آ گیا میاں صاحب کے.
شاہ اسحاق جب ہجرت کر کے گئے جانے لگے تو وہ بھی اپنے مدرسے کی چابی کس کو دے دیا؟ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اب میاں صاحب کے پاس ایک مدرسے نہیں بلکہ 2، اور ابھی 1857 نہیں پیدا ہوا تھا. ابھی نہ دیوبند قائم تھا نہ سہارنپور قائم تھا، لیکن میاں صاحب کا مدرسہ قائم تھا. سمجھ گئے نا؟ میاں صاحب نے آسانی کے دونوں مدرسوں کو ایک کر دیا. پہلے مدرسہ مولانا عبدالخالق اور مدرسہ شاہ صاحب دہلی. میاں صاحب نے دونوں کو ایک کر دیا اور اسی اکبری مسجد میں مدرسہ چلنے لگا. اب مدرسے کا نام پڑ گیا مدرسہ میاں صاحب. مدرسہ میاں صاحب. لیکن 1857 میں انگریز نے جب قبضہ کر لیا تو جب دیکھا کہ سارے دنیا کے اہل حدیث آتے ہیں تو اس نے اس ریلوے اسٹیشن کے توسیع کرنے کے بہانے پورے مدرسے اور پورے پنجابی محلہ کو اس نے مسمار کر کے ختم کر دیا تاکہ یہ میاں صاحب کا درس رک جائے. پھر اس کے بعد میاں صاحب کچھ عرصے تک ایسے ٹہلتے تھے. دیوانگی کا عالم، اس دنیا کے طلبا آتے تھے، ختم ہو گیا. پھر لوگوں نے اکبری بیگم نے ایک اور مسجد بنائی تھی فاٹک حبش خان میں. جو آبادی تھی فاٹک حبش خان، آبادی تو اس سے نہیں تھی بنائی تھی، کالونی اس نے بنائی تھی. کس نے؟ اکبری بیگم نے. لیکن اس کو فاٹک حبش خان اس لیے کہتے تھے کہ جو بابل جو مین گیٹ تھا اس پر ایک حبشی کارا کٹوڈا کو ہٹا کٹا ڈنڈا لے کر کے کھڑا رہتا، وہی واچ مین تھا. تو اس کی شکل صورت کی قدر کرتے ہوئے سمجھ گئے نا، دلی کو معلوم اس کا نام بھی رکھتا فاٹک حبش خان. میاں صاحب اسی مدرسے میں آخر میں ساری زندگی گزار دی. میاں صاحب کے واقعے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیوبند اور سہارنپور دیوبندیوں کے مدرسوں سے تقریباً 26 سال قبل میاں صاحب کا مدرسہ قائم ہو چکا. تو گویا کہ سب سے پرانا مدرسہ جو ہے پورے بر صغیر میں کس کا ہے؟ اہل حدیث کا. سمجھ گئے نا؟ اور حقائق کو چھپاتے ہیں کہاں تم تھے. یہ کہتے ہیں کہاں تھے آج تک. ارے بھائی تم تو ماں بہن سلبے و ترائب تھے. سمجھ گئے نا؟ ہم کہاں تم کو کیا پتا کہ ہم کہاں تھے. تم تو ماں بہن سلبے و ترائب تھے. ہم دہلی کے گلیوں میں مدرسہ چلا رہے تھے. سمجھ گئے نا؟ ہم سے نہ پوچھو، ہم کو ہمارا حق ہے، ہم تم سے پوچھے تم کہاں تھے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ الحمدللہ اس طرح سے ہمارا مدرسہ. پھر ایک بات اور آ گئی. ابھی انگریز نے جب قبضہ کر لیا دہلی کے مدرسے بڑے مشکلات میں آ گئے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا سب سے پہلے ہاسٹل کے ساتھ، جیسے آج بھی مدرسے ہیں نا، کھانے کے انتظام، پینے کے انتظام، رہنے کا انتظام، سارا انتظام جو تھا. اب ہندوستان کے اندر بڑی مشکلات یہ تھی کہ کیونکہ دلی کے اندر جتنے مسجدیں ہوتی تھی اتنے مدرسے ہوتے تھے. انگریز ظالم نے کیا کیا؟ اس نے آ کر کے سارے مدارس کو بند کر دیا، مسجد کی چابیاں چھین دی. جتنے اوقاف تھے مدرسے کے، کوئی شیخ حاجی مسجد بناتا، 2 بلڈنگ وقف کر دیتا کہ اس کرائے پہ جاؤ، اسی کے کرائے سے مدرسہ چلتا تھا. انگریز ظالم نے ان تمام وقف شدہ پراپرٹی کو قبضے میں کر لیا اور سارے مدارس پر، جس کو علامہ اقبال نے کہا گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ، مشکل کڑی کر دی. اب ہندوستان کے اندر دین اسلام اور تحفظ شریعت کا بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا. مجاہدین کے نام پر تقریباً 6 لاکھ، کم سے کم 6 لاکھ اہل حدیثوں کو سولی کے تختے پر لٹکایا، مار ڈالا، باقی کو جیل میں ڈال دیا. میاں صاحب کو خود پنڈی جیل میں لے جا کر، دسوں تو کوئی تک تھا، دلی سے لے جا کر کے پنڈی جیل میں ڈالا ظالم نے، ساری چیزیں چھین لیا. لیکن میاں صاحب وہاں بھی اللہ تعالی نے کرم کیا.
اور جو سب سے بڑا بلوچی ڈاکو تھا میاں صاحب کو اس کے بازو میں رکھا گیا. انگریز ہمارے اوپر قتل کا کیس نہ آئے, قتل کے کیس پر چلا جائے اور میاں صاحب زندہ واپس بھی نہیں جائیں. اسی لیے اس نے میاں صاحب کو جیل میں ڈالا تو کس کے ساتھ میں؟ بلوچی جو سب سے بڑا خونخوار ڈاکو تھا. اور اس کے بعد سب کچھ مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب اس کو کچھ کہیں گے اور پتہ چل جائے کہ وہاں بھی ہے تو جہاں بہتوں کو بلوچستان میں قتل جو مار دے گا. میاں صاحب دھیرے دھیرے سمجھاتے رہے. اللہ کی کرنا ہے کہ اتنا علم سیکھا کہ آخر میں کہا میاں صاحب آپ اس کو بخاری پڑھا دیں تاکہ پڑھنے نکلنے کے بعد ہم کتاب سنت کی دعوت دیں اور لوگوں کو اہل حدیث بن. میاں صاحب کا ایک بڑا کمال تھا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. شیر میں معافی والا معاملہ ہے, یہ معافی ہے, لیکن علامہ اقبال اسی طرح سے بہرحال تو بیچارہ میاں صاحب آئے. اس وقت بڑی مشکلات تھی لیکن پھر بھی ہندوستان میں تحفظ شریعت نصرت کتاب و سنت کی خدمت جو تھی وہ بھی اہل حدیث عالم کے نصیب میں تھی. دہلی کے اندر ناممکن تھا. مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمت اللہ علیہ, ان کا نام یاد رکھیے گا. مولانا ابو محمد ابراہیم. آرا ایک ڈسٹرکٹ ہے یو پی اور بہار کے کنارے, خلیج بنگال میں جو گنگا جا رہی گنگوتری بادشاہ پہاڑ سے اسی کے کنارے آرا ہے. مولانا ابو محمد ابراہیم آروی نے, ان کو اللہ نے ذہن دیا, بڑے دماغ تھے والے تھے, اور اس زمانے میں انگلش کے جو بڑے ٹاپ کے معلومات رکھنے والے تھے زبان تو اس میں یہ تھے. اور میاں صاحب کے شاگرد اور ان کے تقویٰ, ان کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ جب ندوہ قائم ہونے لگا تو پورے بر صغیر کو لوگ اکٹھا ہوئے. ارے ہوا کی برکت کے لیے سنگ بنیاد کی پہلی اینٹ کون رکھے؟ تو لوگوں نے کہا برکت اگر لینی ہے تو وہ محمد ابراہیم آروی کے مقلد عالم سے لو. تو خیر برکت کے لیے جو لوگوں نے منتخب کیا کس کے دست مبارک سے سنگ بنیاد کی پہلی اینٹ رکھی ہے, انہوں نے ندوہ وغیرہ سے پہلے آرا میں ایک مدرسہ قائم کیا, اور مدرسے کا نام سلفیہ, ہاں سلفیہ کا قائم کیا. نہیں جامع سلفیہ نہیں, جامع سلفیہ تو جامع سلفیہ بنارس جو ہے اس کی تاریخ یہ دوستو کہ 1927 میں مہاراشٹر مالیگاؤں میں ایک آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی تھی. وہاں مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی, مولانا اپنے شیخ الحدیث گجران والا, یہ سارے علماء, ثناء اللہ مرسری, محمد صاحب جوناگڑھی, بڑے بڑے علماء اکٹھا تھے. تو وہاں ایک بات آئی کہ پورے ہندوستان کے اندر متحدہ ہند ایک مرکزی ادارہ ہمارا ہونا چاہیے جو سب سے بڑا ہونا چاہیے. تو قرارداد 1927 میں بھی پاس ہوئی تھی, لیکن تحریک چلتی رہی. تعلیمی کمیٹی بھی تیار کر دی گئی جسے مولانا امرتسری, مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی اور بہت سارے لوگ. لیکن قائم ہونے کے پہلے جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہوئی تو سارا شرارہ جو اس پروگرام کا وہ بکھر گیا. کیوں؟ اکثر اعضاء جو تھے وہ پاکستان چلے گئے اور ادھر جو رہ گئے تھے اس میٹنگ جو پروگرام چلا تھا ان میں تقریباً کوئی نہیں رہ گیا تھا. لیکن مولانا عبد الوہاب آروی رحمت اللہ علیہ تھے, انہوں نے تحریک چلائی اور پھر بعد میں جامعہ سلفیہ بنا. اس وقت مدرسہ جو قائم کیا گیا آرا میں, کہا جاتا ہے کہ پورے بر صغیر کا سب سے پہلا ادارہ عالم بنانے کا ہاسٹل کے ساتھ جو قائم کیا وہ میاں صاحب کے شاگرد مولانا ابو محمد ابراہیم. اس سے پہلے بچے مدرسے میں پڑھتے اور درخت کے نیچے پڑھتے, کھانے کے لیے اپنا پکائیں یا ٹفن لے کر کے محلے میں گشت کرتے تھے. محلے کے لوگوں میں جو ایک طالب علم کا کھانا ہم دیں گے, وہ طالب علم جاتا تھا کھانا لے کر کے آتا تھا.
لیکن مدرسے میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا، پہلا مدرسہ ہے، اور اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ باورچی کہتا ہے، مولانا عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا باورچی کہتا ہے کہ ایسا وقت بھی ہمارے اوپر آیا ہے مدرسے میں کہ شام کا کھانا کھلا کے طلبہ کو سلا دیا تو میں جا کر کے مولانا سے میں نے کہا حضرت صبح ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے، صبح ناشتے کے لیے کچھ نہیں، کیوں؟ چندہ وصولنا بھی ظالم انگریز تھے، چندے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ باورچی کہتا ہے مونا اوپر سے نیچے تک ہم دوکھتے کہتے اوپر رزاق تو ہے کہ رزاق رزق نہیں ہے، لیکن رزاق تو ہے، توکل جائے اللہ کے بندے رزق نہیں ہے لیکن رزاق تو ہے، ہاں ہاں ہے، جاؤ بیٹھو۔ مولانا ابو محمد ابراہیم عارفی رات جب ہو جاتی تو دہلی پشاور وغیرہ تک کی ٹرینیں آرا ریلوے اسٹیشن سے گزرتے تھے، جنکشن تھا۔ مولانا اپنا کپڑا اتار کر کے پھٹا پرانا ایک کرتا ایک پاجامہ پہنتے اور ایک چادر لے کر کے آرا کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا، کھڑے ہو گئے، اور جب وقت کا سب سے بڑا عالم امام جس نے جدہ میں آ کر کے جمعیت اہل حدیث قائم کی، ابو محمد ابراہیم عارفی، وہاں پر وہ ٹرین کا انتظار کر رہے، جب کوئی لانگ روٹ کی ٹرین آتی تو جو اچھے ڈبے والے رہتے وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ سامان اتارتے ہیں، بھائی کہاں جائیں گے آپ؟ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، کتنا پیسہ دیں گے؟ لے گے، جو بھی دے دینا۔ مولانا پیسنجر کا لوگوں کا سامان سر پر اٹھاتے اور کلی بھر کر کے مندر مقصود تک لے جا کر کے پہنچا دیتے، اور جو پیسہ ملتا جیب میں ڈالتے اور پھر تیزی سے بھر کر کے آتے کہ شاید ابھی اور کوئی کسٹمر مل جائے۔ دیکھتے کہ باہر ریلوے اسٹیشن پر کلی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، بھرتے ہوئے بڑھاپے میں آتے، کہاں جائیں تو مجھے پھلا کے لے جانا ہے، کتنا دو گے؟ کتنا لو گے؟ جو دو دیں گے۔ جب پیسنجر ختم ہو جاتے دوسری ٹرین کا انتظار کرتے، فجر کے وقت تک ان کا یہی کام رہتا۔ دنیا میں کوئی اس کی نظیر، اس کی مثال نہیں دے سکتا۔ صبح فجر کی نماز تک کلی کا کام کرتے، فجر کی نماز میں طلبہ آتے، باورچی آتا اور اپنے جیب سے پوری حمالی کی جو قیمت ہوتی کہتے دیکھو ہم نے کہا تھا کہ رزاق تو غائب نہیں ہے، یہ اللہ نے رزق دیا ہے، جاؤ سامان خریدو، بچوں کو تازہ تازہ ناشتہ بنا کر کھلاؤ، دوپہر کا کھانا کھلاؤ۔ میرے بھائی آج دنیا کے اندر اس کی اللہ کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا جو ہمارے اسلام میں نے کردار ادا کیا۔ مولانا ابو محمد ابراہیم عارفی یہی آرا تھا، یہی آرا مدرسہ، سمجھے نا؟ اسی کے اندر 1906 میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرستری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بات آئی کہ اہل حدیث تو پورے ہندوستان میں نکلے ہیں، کوئی پشاور کے کنارے ہے، کوئی سرحد پر ہے، کوئی کنیا کماری اور مدراس میں، کوئی ادھر کلکتہ اور آسام میں ہے، ایک کا دوسرے سے کوئی ربط نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرستری نے سوچا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ پورے انڈیا کے اندر کہاں کونے کونے میں جو اہل حدیث ہو سب کو اکٹھا کر کے ایک لڑی میں جوڑ دیا جائے، تاکہ دنیا کے اس کنارے میں رہنے والے اہل حدیث کو معلوم ہو کہ ہمارا اہل غزائد دوسرے کنارے میں کہاں ہے۔ اس چیز کو مولانا ثناء اللہ امرستری نے سوچا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان کے سامنے 3 شخصیتیں بڑی تھی، 3 شخصیتیں۔ میاں صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، 1902 میں استاد کل چلے گئے۔ اب مولانا ثناء اللہ امرستری آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جب بنانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے بڑی بڑی چند شخصیتیں ہیں۔ نمبر 1
میاں نذیر حسین مفتی دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حافظ عبد المنان وزیر آبادی، جن کو کہا جاتا استاد پنجاب، استاد یہ مادرزاد اندھے تھے۔ دہلی میاں صاحب کے پاس جب حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس وقت گھروں میں استنجا کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی طلبا کی خدمت کا ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی تو جذبہ پیدا کرے۔ یہ اندھے تھے، میاں صاحب کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آئے تو جب ان کو استنجے کی ضرورت ہوتی قضاء حاجت کی، پانی بھی کم پڑتا تھا، یہ بیچارے نکلتے تو راستے میں دلی بھیڑ بھاڑ والا شہر، باہر جنگل میں نالے پر نالے، جب کھڑے رہتے بیچارے کہ کوئی روڈ کراس کرا دے۔ میاں صاحب جب دیکھتے تو چپکے سے آتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا استاد دنیا کا سب سے بڑا محدث ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ ہاتھ پکڑتے لے جا کر کے لیے بیٹھاتے اور ٹھیلا مٹی کے ڈھیلے رکھتے تھے اور بات نہیں کرتے تھے۔ میاں صاحب دور کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے، جب حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو جاتے، کپڑا پہن لیتے، اب انتظار کرتے کوئی اللہ تعالیٰ بھیجتے کسی کو۔ میاں صاحب کہیں درخت کی آڑ میں چھپ کے دیکھتے رہتے، فوراً آ کر ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے، مدرسے پہنچا دیتے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی اللہ نے میں بہت خیر رکھی تھی، حدیث پڑھے۔ حدیث پڑھنے کے بعد میاں صاحب نے ان کو پنجاب کے اندر حدیث کا درس دینے کے لیے بھیجا۔ وزیر آباد ایک تحصیل تھی، وہاں مدرسہ قائم کیا۔ جب انہوں نے مدرسہ قائم کیا تو عجیب سا معاملہ ان کے ساتھ آیا، لوگ اہل حدیث ہونے لگے۔ تو وہاں کے جو احناف تھے، جن کے اندر تقلید کی محبت، جیسے میں نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ کے مستحق تھے، یہ بیچارے رات کو سوتے تو دو چار لوگ آتے، ان کے گلے کو دباتے اور ایک منہ بند کر دیتا، بیچارے ہاتھ پیر پٹکتے، کیا ہے یہ اہل حدیث ہو گیا، غیر مقلد کو مار ڈالیں گے۔ گاؤں کے لوگوں کو اتنے اس طرح سے شروع کی، کچھ سنجیدہ طبیعت کے لوگوں نے منع کیا کہ کیا کرتے ہو ظالموں، نہیں وہابی ہو گیا۔ تب کیا کرتے، رات کو جب سو جاتے، آج ایک نے منہ دبایا، دوسرے نے حلق دبایا، تیسرا چارپائی پر چڑھ کے بیٹھ گیا، رسی سے باندھ کر کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر کے چارپائی اٹھاتے لے جاتے سردی کے موسم میں کھیتوں کے درمیان پھینکاتے تھے، تاکہ وہاں سے چلائے تو کوئی اس کی چلاہٹ کو سن بھی نہ سکے۔ سمجھتے ہیں یو پی پنجاب کی سردی، کھیتوں میں پھینکتے تھے جہاں کوئی راستہ گزرنے والا نہ ہوتا۔ صبح جب سردی کے موسم میں ذرا صبح دیر میں ہوتی ہے، ٹھنڈی کی وجہ سے لوگ نکلتے نہیں، باہر جب لوگ اپنی کھیتیوں میں جاتے تو کبھی کبھار دیکھتے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، بڑی تکلیف کراہنے کی، لوگ دوڑتے کہاں کوئی زخمی پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں تو پتا چلتا حافظ عبد المنان وزیر آبادی پڑے ہوئے، چارپائی میں باندھا گیا ہے، منہ کپڑے ٹھوسے گئے ہیں، باندھ دیا ہے، حرکت نہ کر سکیں، اور رات بھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، فرشتوں گرمی پہنچاتی تھے، سردی سے کیسے بچے رہ جاتے تھے۔ یہ ان کے ساتھ دور ہوا۔ ایک مرتبہ ظالم لے گئے دریا میں، خود طغیانی آئی تھی سیلاب، اسی بھی کنارے کھڑے کر کے طغیانی آئی ہوتی، طغیانی اٹھاتے ہیں، اندھا بیچارہ راستہ نہیں دیکھ سکتا، جن کو صرف اتنا تھا کہ دلی سے حدیث پڑھ کے آیا ہے، دلی سے وہاں بھی پھیلا رہا ہے، ایسے کنارے کھڑے کیے، دھکا دے دیا، لیکن کہتے ہیں
اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وَإِنَّ مُعَلِّمَ الْخَيْرِ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ پوری حدیث يَسْتَغْفِرُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جو معلم خیر ہوتا ہے، اور کتاب و سنت کے معلم سے بڑا معلم خیر کون ہوگا؟ ساتوں آسمان کے فرشتے، سمندر اور دریا کی مچھلیاں، جنگل کے چرند پرند، شجر اور حجر، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے پیلوں میں رہ کر کے اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں. چلیے موجوں نے اٹھایا، رات کا وقت ہے، میلوں لے جا کر کے باہر لے گئی. جو کپڑا پہنے ہی میں تھے کپڑا ان کا پھول گیا، وہ جو ہے کشتی کے کام دینے لگا. موجے باہر لے جانے کے بجائے دیکھو کہ دائیں بائیں نالے رہتے چھوٹے چھوٹے، موجوں نے نالے میں پھینک دیا. جب موجوں نے نالے میں پھینکا تو ہاتھ پھیلایا تو مٹی کنارا نظر آیا. ٹھنڈی کے اوپر سے بارش ہو رہی، پانی میں ٹگی ہوئی، پیر نیچے ٹھہرتا نہیں. وہی پکڑ کر کے صبح تک جب چرواہے آئے تب پتا چلا آدمی یہاں پانی میں کھڑا ہوا ہے. نکالا، اللہ نے بچایا، سب کچھ کیا. اور ظالموں نے جب کچھ نہ ملا تو اگلے حکومت سے جا کے شکایت کیا کہ عبد المنان کی مسجد کو توڑ دی جائے، مدرسہ بند کر دیا ہے. کیوں؟ اس نے بہت سارے کبوتر پال رکھے ہیں اور رات بھر گٹرگو 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 یہ آواز آتی ہے جس سے محلے کے لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے. اس کی مسجد کو توڑ دیا جائے. انگریز نے فوراً تفتیش کی، پورے مسجد کو چھان ڈالی، کوئی ایک کبوتر نظر نہ آیا، کوئی کبوتر ہی نہیں نظر آیا. لیکن اس پر بھی نہیں، اس کو مسجد چھوڑ دیا. بعد میں جب زیادہ تحقیق کی گئی، بلایا ان ظالموں کو، محلے کے مقلدین کو بلایا. انگریز نے کہا میری سی آئی ڈی نے تفتیش کر لی، کہیں بھی کوئی ایک کبوتر یہاں نہیں ہے. نہیں صاحب آپ کو کیا پتا، دن بھر غائب رکھتا ہے چھپا کے، رات کو کبوتر چھوڑتا ہے. اتنی بڑی دشمنی ایک آدمی سے صرف اس لیے وما نقموا الا ان یؤمنوا باللہ، کوئی جرم ان کا نہیں ہے جو سزا دی جا رہی ہے. جرم صرف ایک اللہ رب العالمین کی دعوت اور کوئی جرم نہیں. انگریز نے کہا ٹھیک ہے رات کو دیکھ لو. کہاں کبوتر چھپا کے رکھتا ہے. رات کے 12 بجے آواز شروع ہو گئی، جس آواز کی شکایت کیا تھا. پولیس نے سمجھا ہاں آپ نے جو شکایت کی بالکل وہ سچے ہیں. رات دن بھر کبوتر چھپا کے رکھتا ہے، رات کو محلے والوں کو پریشان کرنے کے لیے مسجد میں چھوڑ دیتا. انگریز پولیس داروغہ سب گھسے تو پتا چلا کوئی کبوتر نہیں. مولانا عبد المنان وزیر آبادی کی کا یہ کہنا تھا کہ میں اسی طالب علموں کو حدیث پڑھاؤں گا جو رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں. رات کو تہجد کی نماز جب پڑھتے تھے، جہنم کی آیات، عذاب کی آیات جب آتی تو ان کے طلبہ جو روتے تھے، روکنے کی جو آواز تھی ظالموں نے اس کو کبوتر کی آواز قرار دیا تھا. ایک تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی تھے، دوسرے مولانا مرشدی کے سامنے جو تھے جن سے مدد لے استاد تو جا چکا ہے، دوسرے بڑے پاورفل انسان تھے مشہور حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ. حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ بھی بڑے عجائبات میں سے تھے. یہ اپنے علاقے کے مقلدین احناف کے امام تھے،
کوئی معمولی عالم نہیں تھے. آج لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سے مولانا کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہی کہتے ہیں نا کہ جاہلوں کو دماغ خراب کرتے ہمارا مولانا کیوں نہیں ہوتا. اللہ کی قسم جتنے اہل حدیث سب آپ ہی کے مولانا تھے. ہمارا کوئی پیدائشی اہل حدیث تھا ہی نہیں. جتنے مولانا پیدا ہوئے سب حنفی ہی مولانا تھے, مقلد ہی تھے, نہیں تھے. انہیں کے تھے نا حدیث پڑھے تو اہل حدیث ہو گئے. اب اگر کچھ تم کہتے ہو یہ کیوں نہیں ہوتا تو ہم کہتے وہ کیوں ہو گیا, نہیں سمجھیے. اگر تم کہتے ہو انور شاہ کشمیری کیوں نہیں ہوا, ہم کہتے ہیں وہ بھی تو مولانا ہے, وہ کہتے وہ کیسے ہو گئے, ہونا چاہیے نا. تو حافظ عبداللہ غازی پوری کے بارے میں کہا جاتا ہے واللہ یہ اس وقت احناف کے دیوبندیوں کے ٹاپ کے بڑے علماء تھے, اور ان کا عالم یہ تھا, اتنی عزت تھی کہ جب مغرب اور عصر کے درمیان اتنی کافی کا وقت ہوتا تو اس زمانے میں, جب یہ مسجد ادھر گھر تھا ادھر مسجد, بیچ میں روڈ گزرا ہوا ہے, جب یہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگتے تو ان کو کبھی روڈ پر ٹریفک کے لیے ٹھہرنا نہیں پڑتا تھا, بالکل نہیں. اتنی عزت ان کی عوام میں تھی کہ دلوں پر حکومت. آگے رکشے والا آگے والا جا رہا ہے ہاتھ اٹھا دیتا, بریک لگایا ہاتھ اٹھا دے, کیا مطلب ہے حافظ صاحب روڈ کراس کرے, دونوں طرف کی ٹریفک جام ہو جاتی تھی. صرف ان کی شکل ایک زبان سے کہہ اٹھا دیا, بڑی عزت. ان سے مولانا محمد سعید کنجاہی پنجاب کے تھے, اللہ تعالیٰ نے کو ہدایت دیا, مسلمان ہوں گے. ان کے مسلمان ہونے کی بھی عجیب داستان ہے, اس کو بیان کرنے کافی ٹائم لے گی. وہ مسلمان ہوئے اور بڑی تکلیف دی ہندوؤں نے, باپ نے, پھر مندروں کے حوالے کیے گئے, لیکن بھاگ بھگا کر کے دیوبند پہنچے, پڑھنے لگے. عالم پڑھ رہے تھے اور اتنے ذہین تھے, نو مسلم کے پڑھنے کے ساتھ نیچے کی کتابیں طلبا کو پڑھا دی تھی. دیوبند کے لوگوں نے بھی سوچا کہ چلو نو مسلم ہے, کہاں سے خرچہ چلے گا, 2-4 کلاسیں پڑھا دے گا تو اس کو مل جائے گا. اللہ اکبر, پڑھائے. جب حدیث پڑھنے لگے, مشکات پڑھی, یہ شرح وقایا پڑھا تو لکھا ہے کہ کتا کسی برتن کو چاٹ لے تو کتنی مرتبہ دھلا جائے, 3 مرتبہ, اور حدیث میں تو 7 مرتبہ آیا ہوا. اللہ اکبر. اب انہوں نے دیکھا نو مسلم حدیث اور فقہ کا ٹکراؤ, باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے. اب یہ حدیث پڑھتے پڑھتے اہل حدیث بن گئے. جب اہل حدیث بن گئے تو دیوبند کے لوگوں نے ان کو نکال دیا, یہ غیر مقلد ہو گئے, نکال دیا. پھر ان کے ذہن میں آیا, ہم نے سنا ہے دلی کے اندر کوئی نذیر حسین صاحب ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے, ان کے پاس میاں صاحب کے پاس پہنچے. میاں صاحب کے سامنے آئے اور داخلہ لیا, حدیث پڑھنے لگے. اس اثنا میں ان کا باپ جو ہندو تھا اس کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا کوئی نذیر حسین ہے, ان کے پاس آ گیا ہے. تو میاں صاحب کے پاس اس نے لیٹر دیکھا, ہندو باپ نے, جس کو پڑھ کر کے میاں صاحب رو پڑے. لکھا, جناب میرا ایک لوتا بیٹا ہے, مسلمان ہو گیا ہے, ہم نے بہت کوشش کی, بات نہیں آیا, دیوبند میں سے نکال دیا گیا ہے, مسلمانوں نے بھی یہ سلوک کیا. میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے ہاں آ گیا ہے, اس لیے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اس نے ماں باپ سب کو چھوڑا ہے, آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. میاں صاحب لے کر پڑھے اور مولانا محمد سعید بنارسی سے داستان سنی تو رو پڑے. آخری یہی مولانا محمد سعید بنارسی بنارس میں آ کے جو محدث بنارسی سے آئے, اور یہی ہے انہی کے برکت سے جو پورے بنارس کے اندر اہل حدیث کی دعوت آپ کی. انہوں نے سوچا حافظ عبداللہ بہت بڑے عالم ہیں, چلو ان سے فقہ پڑھ کے آؤ, اور وصول فقہ. وہاں پڑھنے کے لیے گئے. یہ تھے انہی کے ایک ساتھی مولانا پٹنہ کے تھے. یہ 3 اہل حدیث طلبہ پہنچے تو حافظ عبداللہ غازی پوری کہتے ہیں میں استاد تھا, لیکن ان تینوں غیر مقلد اہل حدیث طلبہ نے میرے ناک میں دم کر دیا. ہم صبح خوب رات بھر جگ کے تیاری کر کے آتے کہ آج یہ ہم حق ثابت کرے گی, ہمارے امام کا قول حق ہے,
کہا جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں کہتے ہیں حضرت وہ حق ہوگا کیسے جو امتی کے بنایا ہوا ہے، امتی کے بنائے رسول کے خلاف اللہ کا کلام نبی کا کلام پڑھ رہا ہے. کہا میں بڑے غصہ تعبیر کا آسین چڑھاتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دھیان بات آئی، عبداللہ آخر فقہ بنانے والے، اصول فقہ بنانے والے یہ بھی تو ہمارے ہی جیسے امتی تھے، کوئی نبی تو نہیں تھا ہدایت کا وقت، نبی تو نہیں تھے، یہ بھی تو ہمارے ہی جیسے انسان تھے. یہ تین ہمارے طالب علم ان کے حق میں ان کو حق سمجھ میں آ گیا. کب تک ان کے سچی باتوں قرآن و حدیث کے دلیلوں کو کب تک رد کر کے ابو حنیفہ کے سپورٹ کرتا رہے گا؟ قیامت کے اللہ تعالیٰ تو اس کو کیا جواب دے گا؟ کہتے یہ میرے ذہن بات آئی، اللہ نے ذہن بات ڈالی، بس بڑا پریشان. کہتے اسی اسنا میں ایک میں نے خواب دیکھ لیا. دیکھو کسی اہل حدیث نے ان کو اہل حدیث نہیں بنایا، حنفی ہے اور اہل حدیث بن رہا ہے. کہتے میں خواب میں دیکھا کہ بڑی بھیڑ بھاڑ ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے، لوگ مسافہ ملا رہے ہیں، دھڑا دھڑ مسافہ ملا رہے ہیں. تو میں آگے بڑھا کہ میں بھی جا کے مسافہ ملا ہوں. جب مسافہ ملانے کے لیے جانے لگا تو کچھ لوگ واپس آ رہے تھے. میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا تم کو معلوم نہیں کون ہے؟ کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ. اب کچھ کہیں گے کہ بھائی اہل حدیث تو کیا خواب تو حجت ہوتی نہیں. تو یہ کہتے نا ایک ان کے اہل حدیث ہونے سے پہلے کا واقعہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے کہہ دینا ہاں خواب تھا لیکن اہل حدیث ہونے کے سمجھ گئے نا، یہ مثال کہہ دینا ان کو. بہرحال حجت نہیں ہے لیکن اچھا خواب بھی ایک اسلام میں رکھتا ہے. ہر وہ خواب جو شریعت سے ٹکراتا ہے یا گڑھا ہو اس کو ہم یہ تنقید کرتے ہیں. ورنہ جب انسان خواب بہت کچھ کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے کہا بھائی ذرا مجھ سے بھی مسافہ، میرا بھی مسافہ ان سے کروا دو. انہوں نے کہا تم کہاں کے احمق ہو؟ کیا ہوا؟ اللہ رسول سے مسافہ ملوانا؟ کہا تم عجیب سی کھوپڑی رکھتے ہو، وہ سامنے موجود ہیں تو بیچ میں واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ کے نا، قدم بڑھاؤ سلام کرو مسافہ ملاؤ. کہتے نیند کھل گئی، میں سمجھ گیا جب کتاب و سنت آ جائے تو بیچ میں ابو حنیفہ کا واسطہ لینے کی کیا ضرورت ہے. کہتے یہیں سے اہل حدیث ہو گئی. جب اہل حدیث ہونے کا اعلان ہو گیا صبح غازی پور کے مسلمان سے وہابی ہو گیا ہمارا امام. پھر وہی رکشہ چلانے والے جو ہاتھ اٹھا کے اب ڈھونڈتے ہیں کہیں مل جائے تو اس پر رکشہ چڑھا دیں. حافظ اللہ غازی پوری. 2 نمبر 3 مولانا ابراہیم سالکوٹی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تیسری عظیم شخصیت جو تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. وہ تھے محدث کبیر میاں صاحب کے شاگرد، ان لوگوں کے استاد بھائی مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے غایت المقصود سنن ابی داؤد کی شرح 32 جلدوں میں لکھی. عربی میں کتنی؟ پھر اسی کا ملخص عون المعبود ہے، اسی کا ملخص عون المعبود ہے. ان کو ملایا مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ، اس سب کو ملایا اور 1906 میں اسی مدرسے آرا محمدیہ میں، مدرسہ محمدیہ آرا میں میٹنگ کی اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ منصری، جن کو مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی ہمارا سردار کہا کرتے تھے، انہوں نے کبھی مولانا ثناء اللہ نے نہیں کہا ہمارا سردار. انہوں نے الحمدللہ تحریک رکھی، سب علماء نے قبول کیا اور اس تنظیم کا نام رکھا گیا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس. اس کے صدر، اس کے خزانچی مولانا شمس الحق عظیم آبادی، سیکریٹری ناظم اعلیٰ مولانا ثناء اللہ منصری اور صدر حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ. مولانا عبد المنان وزیر آبادی شامل تھے، عہدہ تو کچھ نہ لیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین کو آج پیدا کر دے. مولانا صاحب پنجاب میں کہیں جلسہ ہو رہا تھا،
ہم مولانا ثناء اللہ مرسلی کی تقریر ہوئی، اسٹیج پر تھے مولانا ثناء، بہت بڑے بڑے علماء، اور استاد پنجاب مولانا وزیر آبادی بھی موجود۔ ثناء اللہ مرسلی کی 3 جگہوں سے بخاری پڑھی تھی، جن میں میاں صاحب محمود حسن دیوبندی اور وزیر عبد المنان وزیر آبادی۔ مولانا وزیر آبادی کو لوگوں نے تھوڑا سا موقع دیا، آج دعا کرو ہم کو بھی ہمارے اساتذہ سے ایسی ہی محبت پیدا ہو جائے۔ ذرا زوردار انداز آمین۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ استاد کی ٹانگ کھینچ لیں۔ اللہ اکبر، اتنا اخلاص ہو۔ جلسے میں مولانا حافظ عبداللہ منا وزیر آبادی کو کھڑا کیا گیا، کچھ تمہیدی کلمات کہہ دیں۔ کھڑے ہوئے تو کوئی من چلا، کہا مولانا آپ نے بڑی تکلیفیں مسلک کے لیے اٹھائی ہیں، بڑے دینی خدمات دی ہیں، اتنے دن تک مدرسہ، اور اس طرح سے آپ زندگی گزارتے رہے کہ اللہ 8 دن گزرے۔ ایک دن مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی گر گئے بے ہوش ہو کر کے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا روح قبض ہو گئی، عقل مند آیا، نبض پکڑا جاری ہے، حکیم کو بلاؤ۔ سب سے بڑا ڈاکٹر حکیم جو تھا اس کو بلایا گیا۔ اس نے پوری کیفیت پوچھی، کہا کہ نہیں مرا ہوا نہیں ہے، ایسا کرو بہترین قسم کا دودھ لو، اس کو دودھ پلاؤ۔ حکیم بھی اللہ تعالیٰ بڑا ادب ہے۔ آج تو ماشاءاللہ پہلے پیشاب ٹیسٹ کرنا، زکام ہو جائے تو آج ڈاکٹر کہتا ہے پیشاب ٹیسٹ کرنا ہے، کھانسی آئے تو بلغم ٹیسٹ کرنا ہے۔ سر ہم ریسرچ سے کریں گی کہ آپ کو بار بار بخار کیوں آتا۔ آج وہ حق ڈاکٹر حکیم نے کہا کچھ نہیں، ان کو دودھ پلاؤ، یہ دیکھو 2 کلو دودھ پلاتے جاؤ، اس کے بعد ختم ہو جائے تو بتانا۔ حکیم چلا گیا۔ اب استاد پنجاب تھا، جس کے گھر میں گائے بھینس لا رہا ہے، لوگ ڈالتے جا رہے ہیں۔ 2-3 لیٹر دودھ کے بعد ان کی آنکھ کھلی، وزیر آبادی کی، ہوش میں آیا۔ اب سائے کر گھوڑا دیے، دوڑ پڑے کہ استاد زندہ ہے، آنکھ کھولی ہے، اس حکیم کو بلانے کے لیے۔ حکیم آیا، کہا اور پلاؤ۔ جب ہوش آئی، آنکھ اٹھ کے بیٹھ گئے تو دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع ہمارے گھر میں۔ ان سے پوچھا گیا کچھ نہیں، چکر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے چپ کے پوچھا ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہا اصل میں 8 دن ہو گئے، ایک لقمہ کھانا ہم کو نصیب نہیں ہوا، جو کچھ بچتا تھا وہ طلبا کو ہم نے کھلا دیا تھا۔ 8 دن تک برداشت کیا، اب کسی کھا کے روز۔ ڈاکٹر نے کہا اسی لیے ہم نے تم کو تنہائی پوچھا، کہتے ہیں کسی سے بتانا نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف اتنی مشکلات سے حدیث کتاب سنت کی نشر ساتھ بہرحال جلسے میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ ذرا بتائیں اللہ نے دنیا میں آپ کو اتنی عزت اور یہ مقام دیا، سب سے اچھا کام آپ نے کیا کیا ہے؟ سب سے اچھا کام کیا کیا ہے جس کو آپ بدبائی سے نجات اپنے لیے سمجھتے ہیں؟ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ سنے اندھے تو ہی، یہ کیا پتا کہ ثناء اللہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ مولوی ثناء اللہ ادھر، مولوی ثناء اللہ آئے، اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، ہاتھ پکڑایا۔ استاد نے کہا لوگوں یاد رکھو، اگر قیامت کے دن رب ہم سے پوچھے گا میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو میں کہوں گا اللہ ثناء اللہ جیسا شاگرد لے کے آیا۔ یہ استاد اور شاگرد کی محبت تھی جو آج دنیا سے مفقود ہو گئی۔ دعا کرو اللہ سب کے اندر یہ جذبہ پیدا کر، ہر استاد ایک بن جائے۔ 1996 میں جیسے مولانا ثناء اللہ عمر سری آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا اعلان کیا، سب لوگ تو خاموش ہیں، پتہ نہیں زندگی بھر سے یہ ہفتے بھر بھوکھا رہنے والا یہ ہمارا حافظ وزیر آبادی پتہ نہیں کب سے دن کتنی زمانوں سے 500 روپیہ جمع کر رکھا تھا۔ کتنا؟ لیکن وہ 500 آج کا 5 کروڑ تو غالب ہے۔ 500 روپیہ جمع کر رکھا تھا۔ آپ ذرا سوچیں جس کو ہفتے ہفتے اگر کھانا نہیں ملتا رہا ہو اس کے بعد پیسہ کہاں سے ہے؟ پوچھا
اور کہا مولوی ثناء اللہ حامد عبداللہ غازی پوری اس زندگی بھر میں نے صرف 500 اکٹھا کیا ہے اور آج 500 پورا کا پورا آل انڈیا اہل حدیث کو دے رہا. یہ پہلی رقم ہے جو آل انڈیا اہل حدیث کو ملی. کس کی طرف سے؟ وزیر اعظم. تو اس طرح سے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس قائم ہو گئی. یہ میں تو 5 منٹ لینا چاہتا تھا، اس کی بات لمبی ہو گئی. صرف یہ آپ لوگوں کو ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا کہ آج ہم سے جو بار بار پوچھا گیا خاص جہاد خاصہ میں آپ لوگ 1906 سے پہلے کب تھے؟ تو میں نے کہا 1906 سے نہیں، ہم 1806 بلکہ 101 سے پہلے بھی ہم تھے. ہمیشہ سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں. ہمیں 1906 میں ثناء اللہ نے قائم کیا. ثناء اللہ صاحب نے جماعت نہیں قائم کی، تنظیم بنائی ہے. فرق محسوس ہوا؟ 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث ایک کمیٹی، ایک تنظیم بنائی گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے. کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے ایک نظام کے تحت مدارس مساجد بنانے کے لیے 1906 میں ہماری تنظیم بنی ہے. ورنہ اہل حدیث اس سے پہلے بھی موجود تھے. یہ چند باتیں کہیں میرے خیال سے کچھ چاہتا کرنا ختم ہو گیا. وقت 10 منٹ باقی ہے. 10 منٹ جزاک اللہ خیر. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ قیمتی ہم کو کلمات کو آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے اور ہم سب کو بھی اس طرح کی دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر کے لیے